راہوار کے سموں سے لپٹ کر کرتی تھی بین بالی سکینہ، اے ذوالجناح اے ذوالجناح اے ذوالجناح اے ذوالجناح رم نواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. صلوات پر محمد والے محمد. عزیزان محترم، سورہ نساء کی آیت نمبر 148 ہے. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کسی کی برائی عام کی جائے، کسی کی برائی نشر کی جائے، کسی کی برائی کو لوگوں سے بیان کیا جائے. الا من ظلم، مگر ظلم وہ برائی ہے کہ جو اس سے الگ ہے. یعنی ظلم کے بارے میں لوگوں سے بیان کیا جائے، ظلم کے بارے میں لوگوں کو بیدار کیا جائے، ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے. ظلم ایک ایسی برائی ہے عزیزان محترم کہ جس کو آپ غیبت میں شمار نہیں کر سکتے ہیں، جس کو آپ چغلی میں شمار نہیں کر سکتے ہیں کہ ارے دیکھو فلاں کی برائی کر رہا ہے، فلاں کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہا ہے. صریحی آیہ قرآنی موجود ہے. اور عزیزان محترم، متعدد جگہ خداوند عالم نے انبیاء کا ذکر کر کے، مرسلین کا ذکر کر کے خداوند عالم نے ظالموں کو بے نقاب کیا ہے، اور ظالم اور مظلوم کی داستان بیان کر کے خداوند عالم نے ساری دنیا کو یہ درس دیا ہے کہ تم جب اس دنیا میں زندگی بسر کرنا تو مظلوم کے حامی بن کر کے زندگی بسر کرنا اور ظالم سے بیزار بن کر کے زندگی بسر کرنا. صلوات بر محمد وآلہ. ہمارے آقا و مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی جب امام حسن و حسین سے اپنی آخری وصیتیں کی تو اس میں بھی یہ آپ نے فرمایا کہ مظلوم کے مددگار بن کر کے رہنا اور ظالم سے بیزار بن کر کے رہنا. میں عرض کروں گا ابھی مجلس میں آگے کہ ہم مظلوم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں اور ظالم سے بیزار کیسے رہ سکتے ہیں. سب سے پہلے چونکہ ایام عزا قریب ہیں اور استقبال ایام عزا کی اس وقت ساری دنیا میں گفتگو ہو رہی ہے، یہ مجلس بھی ہماری ایصال ثواب کی مجلس ہے. محترم و معزز جناب ڈاکٹر اعجاز صاحب کے والدین کی، لیکن اس مجلس کو بھی استقبال ایام عزا کی مجلس آپ جانیے. اس وقت جو بھی مجلسیں ہو رہی ہیں دنیا میں ایام عزا سے پہلے وہ استقبال ایام عزا کی مجلسیں.
جس میں مقصد عزا اور عزاداری ہم کیسے کریں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں عرض کروں گا عزیزان محترم کہ اسلام یعنی سلامتی اور مومن یعنی امن و امان والا۔ ہم مسلمان ہونے کے لحاظ سے سلامتی والے لوگ ہیں اور مومن ہونے کے حساب سے، مومن ہونے کے لحاظ سے امن و امان والے لوگ ہیں۔ اور عزاداری اس امام کی ہم کرتے ہیں کہ جس نے امن و امان کے لیے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، اور اس کے بعد آپ کربلا معلیٰ تشریف لے گئے، اور حج کی حسرت امام علیہ السلام کی پوری نہیں ہو پائی، بلکہ سن 60 ہجری کا وہ حج ماہ ذی الحجہ کا امام علیہ السلام نے اس کو عمرے میں تبدیل کیا، اور اس کے بعد رخصت ہو گئے، اس لیے کہ امام کو خبر ملی تھی کہ کچھ لوگ لباس احرام میں بھی خنجر و شمشیر لیے پھر رہے ہیں۔ امن و امان کے لیے امام علیہ السلام نے یہ عمل انجام دیا، اور اس طرح سے عزیزان محترم امام علیہ السلام نے ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ میں خانہ کعبہ کو گواہ بنا کر کے اور حج کو گواہ بنا کر کے ساری دنیا کو امن و امان کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ سچا مسلمان، سچا مومن اور سچا حسینی وہی ہے جو فتنہ اور فساد اور خوریزی برپا نہ کرے، بلکہ جہاں رہے، جس حالت میں رہے، جس ملک میں رہے، جس دور میں رہے، امن و امان سے محبت کرے اور امن و امان قائم کرے۔ صلوات بر محمد والے۔ ہم سب سے یہ اپیل کریں گے کہ جو ہمارے مراجع نے حکم دیا ہے، ہمارے ہندوستان میں زیادہ تر لوگ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی کی تقلید کرتے ہیں، ان کی آفیشیل ویب سائٹ پر اردو میں، فارسی میں، عربی میں ان کی ہدایت موجود ہے کہ تمام مومنین اپنے اپنے ملک کی حکومت کی دی گئی گائیڈ لائن کے اعتبار سے سختی کے ساتھ اس گائیڈ لائن پر عمل کرتے ہوئے عزاداری انجام دیں، عزاداری بجا لائیں۔ مثلاً گھروں میں رہ کر مجلس کرنے کو کہا جائے تو گھروں میں کریں۔ امام باڑوں میں اگر 4 آدمی 5 آدمی سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے تو نہ کریں۔ جو بھی حکومت نے اصول بنائے ہیں اس کے اعتبار سے آپ محرم کریں۔ ہماری قوم اصولوں والی قوم ہے، قانون کا احترام کرنے والی قوم ہے۔ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کا آپ سے جواب نہ بن پڑے۔ ہمیشہ جہاں رہیں مسئولیت کے ساتھ رہیں، ذمہ داری کے ساتھ رہیں۔ علی والا کبھی آنکھیں بند کر کے نہیں چلتا ہے، جو حسینی ہے کبھی آنکھیں موند کر کے اور جذبات پر عمل کرتے ہوئے نہیں چلتا ہے۔ اور ایک بات جو حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سستانی نے کہی ہے، اس پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے گھروں پر سیاہ بینر لگائیں، اقوال امام حسین علیہ السلام کے متعلق، یاد کربلا کے متعلق، سیاہ پرچم لگائیں، اور یاد کربلا سے متعلق سیاہ یا جو بھی سیاہ کے علاوہ بھی اگر سبز بھی ملے آپ کو، یاد کربلا سے وابستہ ہونا چاہیے، آپ کپڑے لگائیں۔ عزیزان محترم، یہ اتنا اچھا مشورہ ہے عزیزان محترم، اس پر عمل کریں۔
حالات ہے، لیکن یہ سوچ کر دل چھوٹا نہ کریں سن 9 ہجری کہ میں مجمع نہیں ہو رہا ہے، لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو رہے ہیں۔ کتنا اچھا مشورہ ہے، آپ سیاہ پرچم لگائیں، کچھ نہیں تو یا حسین لکھا ہوا پرچم لگائیں۔ آپ جب بھی آپ کے مکان کے سامنے سے کوئی گزرے گا، آپ کے محلے سے کوئی گزرے گا، جب اس کتبے کی طرف دیکھے گا اسے مولا حسین یاد آئیں گے۔ مولا کی یاد دلانا ہمارا کام ہے، اس یاد کو اسلام میں، ایمان میں، محبت حسین میں اور انسانیت میں کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہو رہا ہے، اس کا اپنا، وہ مومن نہیں ہو، وہ اس کا اپنا عمل ہے۔ انسانیت، امن و امان، ظلم سے نفرت، جب وہ دیکھے گا اس کتبے کو، اس بینر کو، اس سیاہ پرچم کو، اسے مولا حسین یاد آئیں گے۔ اتنا کرنا ہمارا کام ہے، اس کے آگے کرنا اللہ کا کام ہے۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ اور عزیزان محترم، گھروں میں رہ کر نوحہ پڑھیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیں، ساری دنیا ہنسنے میں مصروف ہے، قہقہوں میں، کھیل تماشوں میں، مذہبی رسومات میں بھی کھیل تماشے، ہنسی ٹھٹھولے، طرح طرح کی نوٹنکی، طرح طرح کے کھیل تماشے۔ تنہا اور تنہا دنیا میں عزاداری محمد و آل محمد، عزاداری سید الشہداء وہ عمل ہے جس میں لوگ گریہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے عزیزان محترم، کھیل تماشے والوں کی طرف، ہنسنے والوں کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا، زبردستی متوجہ کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی متوجہ ہوتا بھی ہے تو دل اس کی طرف راغب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کی آنکھیں اشکبار ہیں، اگر کوئی کسی کے غم میں رو رہا ہے تو ساری دنیا متوجہ ہوتی ہے، کیوں رو رہا ہے، کس بات پر رو رہا ہے، کسے یاد کر کے رو رہا ہے، جس پر رو رہا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا، جس پر رو رہا ہے اس کے خلاف کون لوگ تھے، جس پر رو رہا ہے ان کے پر کس نے ظلم کیا، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کی تعداد کیا تھی، جس پر رو رہا ہے ان کے ساتھ کون کون لوگ تھے، اگر چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ان پر ستم کیا ہوا، اگر عورتیں تھیں تو ان پر ستم کیا ہوا۔ وہ خود بخود ان ساری باتوں کی طرف متوجہ ہوتا جائے گا، اور جتنا پیغامات کربلا کی طرف متوجہ ہوتا جائے گا اتنا زیادہ امام حسین علیہ السلام سے قریب ہوتا جائے گا۔ یہی مقصد اعلیٰ ہے۔ صلوات بر محمد والے۔ گھروں میں نوحہ پڑھیں، اگر آپ کے ہاں عالم نہیں ہے، ذاکر نہیں ہے، گھر میں نوحہ پڑھیں، بچوں سے نوحہ پڑھوائیں۔ لوگ نوحہ پڑھیں، عورتیں بھی نوحہ پڑھیں، مرد نوحہ پڑھیں، عورتیں آداب اسلامی کے ساتھ نوحہ پڑھیں۔ جب نوحوں کی آواز بچوں کی، مردوں کی لوگوں کے کانوں میں جائے گی، اور عورتوں کی آواز جب عورتوں کے کانوں میں جائے گی، عزیزان محترم کیا اثر ہوگا اس کا، وہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ خداوند عالم نے نام حسین میں اتنا اثر دیا ہے کہ ایک بار اگر کوئی کہے یا حسین تو یہ آواز دل سے ٹکراتی ہے، جس کے اندر انسانیت ہوگی اس کے دل سے یہ آواز ٹکراتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اس بے خبر دنیا میں، غافل دنیا میں، اندھی دنیا میں کوئی کسی کو جانے یا نہ جانے، اللہ کو ضرور جانتا ہے اور حسین کو ضرور جانتا ہے۔ صلوات پر محمد وآل۔ عزیزان محترم، نوحے پڑھیں، گھروں میں سیاہ بینر لگائیں، محلوں میں لگائیں، گلیوں میں لگائیں، اجازت کے ساتھ، کسی کے مکان پر بغیر اجازت نہیں، چاہے وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری عمارت ہو، بغیر اجازت کے نہیں، یہ غیر اسلامی عمل ہے۔
اس کا اثر ہوگا عزیزان محترم۔ تو آیہ کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ عزیزان محترم عزاداری کے ثبوت کی آیت ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اب تک عزاداری کرنے کی، کیا ضرورت ہے کربلا میں جو کچھ ہوا اس کو بیان کرنے کی، یہ آیت پکار کے کہہ رہی ہے مسلمانوں سے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے ظلم کو بیان کرو، ستم کیا ہے ان کے ستم کو بیان کرو۔ آپ پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ ظالم کو لوگ پہچانیں، آپ پر اگر ستم ہوا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ ستم کرنے والے کو لوگ پہچانیں، اسے بے نقاب کیا جائے جس نے آپ کے ساتھ ستم کیا ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے انصاف کے ساتھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنی جان زیادہ عزیز ہے یا رسول خدا کی؟ آپ کو اپنی جان ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے زیادہ عزیز ہے یا پیغمبر اسلام کی جان؟ تو جب آپ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو چاہتے ہیں کہ بے نقاب ہو، تو حسین وہ ذات ہے جس کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ تو عزیزان محترم، پیغمبر پر ظلم کرنے والا اس سے بڑا ظالم کوئی ہوگا؟ پیغمبر پر ستم کرنے والا اس سے بڑا ظالم کوئی ہوگا؟ حسین کا خون رسول کا خون، حسین کا گوشت رسول کا گوشت، حسین کی نظر رسول کی نظر، حسین کی زندگی رسول کی زندگی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس نے کائنات کی سب سے بڑی شخصیت محمد مصطفیٰ کے لال پر ستم کیا ہے، اس ستم کو ساری دنیا کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ حق اور باطل کا، ظالم اور مظلوم کا لوگوں کو فرق معلوم ہو سکے۔ صلوات بر محمد والے عزیزان محترم، اس کے علاوہ بھی آپ قرآن مجید میں دیکھیں، برادران یوسف کا واقعہ قرآن نے کیوں بیان کیا؟ آپ سورہ بروج پڑھیں، باقاعدہ نوحہ ہے اصحاب اخدود کا، قتل اصحاب الاخدود، سورہ بروج پڑھیں جا کر کے، اصحاب اخدود قتل کر دیے گئے۔ نوحہ جو ہم نوحہ پڑھتے ہیں، قتل حسین بکربلا، ذبح حسین بکربلا، وہی قرآن نوحہ پڑھ رہا ہے، قتل اصحاب الاخدود۔ یہ اصحاب اخدود کون تھے؟ یہ اللہ کے وہ بندے تھے جن کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی قصور نہیں تھا، ایمان والے تھے۔ ان کا قصور بس اتنا تھا کہ انہوں نے کافر کی، شاطر کی، ظالموں کی، بےہودہ لوگوں کی انہوں نے پیروی گوارا نہیں کی، اللہ والے تھے۔ کیا کیا گیا ان کے ساتھ؟ اصحاب اخدود کون تھے، کس زمانے میں تھے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مفسرین جس بات پر متفق ہیں وہ یہ کہ یہ اللہ والے تھے، اور آگے آیت میں کہا گیا کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا سوائے یہ کہ یہ ایمان والے تھے۔ ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ اصحاب اخدود ان کو کیوں کہتے ہیں؟ ایک گڈھا کر کے، نشیب کر کے ان سب کو، اللہ اکبر اللہ اکبر، عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، ان سب کو اس آگ میں ڈال دیا گیا، جس کا نوحہ آج بھی قرآن پڑھ رہا ہے کہ قتل کر دیے، قتل کر دیے۔ اب ذرا انصاف سے مسلمان بتائیں، اصحاب اخدود بہت عظیم تھے، لیکن کیا آل پیغمبر سے عظیم تھے؟ نبی کی اولاد سے عظیم تھے؟ فاطمہ زہرا کے لال سے بھی زیادہ عظیم تھے؟ بہت عظیم تھے، لیکن خدا کے بعد کائنات میں رسول خدا سے افضل کوئی نہیں ہے نا۔ کسی کی بھی اولاد، کسی کے بھی اصحاب پیغمبر کی آل سے افضل نہیں ہے نا۔ تو جب اصحاب اخدود کا قرآن نوحہ پڑھ سکتا ہے، قتل اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود، تو یہ نوحہ آیت ہے
تو جب ہم نبی کی آل کا نوحہ پڑھیں، نبی کے لال کا نوحہ پڑھیں، قتل حسین و بکربلا ذبح الحسین و بکربلا، تو یہ شرک و بدعت کہاں سے ہو جائے گا؟ صلوات پر محمد والے محمد۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں مجلس کیجئے، ذکر کیجئے، ماتم مت کیجئے، کیا ایک مسلمان یہ بات کہہ سکتا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام کو جاننے والا یہ بات کہہ سکتا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کو جاننے والا یہ بات کہہ سکتا ہے؟ سید الساجدین امام حسین کے لال سے محبت کرنے والا ایک مسلمان یہ بات کہہ سکتا ہے؟ کربلا میں شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد سیدانیوں نے منہ پر تماچے مارے، سر و سینہ پیٹا، اور بعد کربلا جگہ جگہ ایک ایک ظلم کے منظر پر بیویوں نے، بچوں نے سر و سینہ پیٹا، لیکن امام علیہ السلام نے منع نہیں کیا۔ تو جب امام منع نہیں کر رہے ہیں، سید الساجدین منع نہیں کر رہے ہیں، تو عام مسلمان کیسے منع کر سکتا ہے؟ جو ہمارے علماء ہیں، جنہوں نے پوری زندگی صرف کی ہے حدیثوں کے مطالعے میں، قرآن مجید کے مطالعے میں، کتابوں کے مطالعے میں، ان علماء، ان مراجع کا یہ حکم ہے کہ غم امام حسین علیہ السلام میں مجلس کرنا، آنسو بہانا، سینہ زنی کرنا، ماتم کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ خداوند عالم ایسے عمل پر ثواب عطا کرتا ہے۔ صلوات بر محمد والے۔ تو عزیزان محترم، یاد کربلا کو عام کریں۔ اب جہاں تک ایک سوال ہے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ ایک وقت کے لیے نہیں تھی، ایک زمانے کے لیے نہیں تھی، ایک صدی کے لیے نہیں تھی۔ اس قربانی کا اثر قیامت تک کے لیے ہے۔ یہ اذانیں اس بات کی گواہ ہیں، یہ نمازیں اس بات کی گواہ ہیں، مسجدوں کا تقدس اس بات کی گواہ ہے، مسجدوں کا تقدس اس بات کا گواہ ہے، قرآن کی عظمت اس بات کی گواہ ہے کہ قربانی حسین کا اثر قیامت تک رہے گا۔ حسین آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں۔ حسین اذانوں میں زندہ ہیں، حسین نمازوں میں زندہ ہیں، حسین عظمت اسلام میں زندہ ہیں، حسین نور کلمہ میں زندہ ہے، حسین مسلمانوں کی شرافت میں زندہ ہے، حسین ایمان کی بلندی میں زندہ ہے، حسین زمین و آسمان کے رزق میں زندہ ہے، حسین آسمان سے برسنے والے پانی کے قطرے قطرے میں زندہ ہے۔ یہ برکت حسینی ہے کہ جو زمین سے دانے اگ رہے ہیں، آسمان سے پانی برس رہا ہے۔ یہ امام کا انتظام ہے۔ اگر خون علی اصغر زمین پر پھینک دیا ہوتا تو تا قیامت دانہ نہ اگتا، آسمان کی جانب پھینکا ہوتا تو تا قیامت پانی نہ برستا۔ امام علیہ السلام نے خون ناحق کو اپنے چہرے پر مل کر کے قیامت تک کے لیے زمین و آسمان کے درمیان زندگی بسر کرنے والے ہر مذہب کے لوگوں کو، ہر جانور کو، ہر چرند و پرند کو رزق فراہم کر دیا۔ یہ امام علیہ السلام کا ایک احسان ہے، ادنا سا احسان۔ پھر میں کہاں کہاں تک ذکر کروں۔ اب ایک سوال یہ ہے جانے محترم
کہ جب قرآن مجید نے ہمیں جگہ جگہ ظالم سے بیزار رہنے کو کہا ہے، مظلوم کی حمایت کرنے کو کہا ہے، تو یہ بیزاری ہم کیسے رکھیں اور مظلوم کی حمایت کیسے کریں؟ چونکہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جس نے ظلم کیا، جس نے ستم کیا، اس سے ہم انتقام لیں، اس سے بدلہ لیں۔ مثلا میں یہ کہوں کہ کربلا میں امام حسین تھے اور یزید کی فوج تھی، تو یزیدیوں نے امام علیہ السلام پر جو ستم کیا، جو ظلم کیا، ہم یزیدیوں سے بدلہ کیسے اور امام کی حمایت کیسے کریں؟ عزیزان محترم، بدلے کا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اب یزید تو نہیں ہے لیکن یزیدی کچھ دنیا میں ہیں، تو بدلہ لینے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو عمل یزید میں اور یزیدیوں میں تھا اور ہے، ہم ہر ان عمل سے بیزار رہیں، اور جتنی بھی صفتیں امام حسین علیہ السلام میں اور آپ کے چاہنے والوں میں تھی، جتنی بھی تعلیمات امام حسین علیہ السلام کی ہیں، ہم ان سب کو اختیار کریں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ صدائے العطش خاموش ہو گئی، لیکن حل من ناصرین ینصرنا کی آواز آج بھی ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ کیسے مدد کرو گے؟ مدد ایسے کرو کہ تمہارے سامنے کوئی پیاسا نہ ہو، مدد ایسے کرو کہ تمہارے سامنے کوئی محتاج نہ ہو، مدد ایسے کرو کہ تمہارے سامنے کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کا جنازہ نہ اٹھائے، مدد ایسے کرو کہ تمہارے سامنے کوئی بیردہ نہ ہو۔ ایمان کے ساتھ مدد کرو، تعلیمات اسلامی اختیار کر کے مدد کرو، تقوی کے ساتھ مدد کرو، غریبوں کی نصرت و امداد کر کے مدد کرو، ان کا حوصلہ بڑھا کر کے مدد کرو۔ اللہ اکبر، وہ ایام آ رہے ہیں جن ایام کے آنے سے پہلے رسول خدا نے امام پر گریہ کیا، ام سلمہ نے امام پر گریہ کیا، فاطمہ زہرا نے امام علیہ السلام پر گریہ کیا۔ ان ایام کے آنے کے بعد بھی فضاؤں میں رسول خدا کے نوحوں کی آوازیں گونجتی تھیں، فاطمہ زہرا کے نوحوں کی آوازیں گونجتی تھیں۔ وہ حسین کہ جس کی شہادت پر رسول خدا مدینے میں جناب ام سلمہ کے خواب میں آئے، عالم یہ تھا کہ سر پہ امامہ نہیں تھا، گریبان چاک تھا، سر اقدس پر غبار پڑی ہوئی تھی۔ جناب ام سلمہ نے رسول خدا کو اشکبار دیکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہا یا رسول اللہ آپ کو کس عالم میں دیکھ رہا ہوں؟ کہا ام سلمہ تم سو رہی ہو اور ادھر کربلا میں میرے لال کے گلے پر کند خنجر چل رہا ہے۔ ام سلمہ اٹھو۔ جناب ام سلمہ اٹھیں، گئیں، حجرے میں ایک شیشی رکھی ہوئی تھی جو امام حسین علیہ السلام کربلا معلیٰ جاتے وقت آپ کے حوالے کر کے گئے تھے۔ کیا دیکھا؟ اس شیشی سے خون تازہ ابل رہا ہے، جوش مار کر کے خون ابل رہا ہے۔ ام سلمہ نے سر و سینہ پیٹ لیا، واہ حسینہ، واہ مظلومہ۔ عزیزانو، میں نے متعدد جگہ دیکھا ہے کہ آج بھی عصر عاشوراء 10 محرم کو
کچھ جگہوں پر کربلا کی رکھی ہوئی خاک سرخ ہو جاتی ہے، امام کے غم میں سرخ ہو جاتی ہے۔ جب میں اس خاک کو دیکھتا ہوں جس کا رنگ عصر عاشورہ متغیر ہو جاتا ہے تو بس یہ خیال آتا ہے کہ 1400 سال بعد آج بھی جب خاک شفا اس طرح امام حسین پر روتی ہے کہ رنگ سرخ ہو جاتا ہے، ارے اس بہن پر کیا قیامت گزری ہوگی جو تلہ زینبیہ پر کھڑی تھی اور نظروں کے سامنے بھائی کے سوکھے گلے پر خنجر چل رہا تھا۔ آج بھی عصر عاشورہ خاک شفا غم حسین میں سرخ ہو جاتی ہے، ارے اس امام کے دل پر کیا گزری ہوگی جس نے اپنے باپ کا کٹا ہوا سر نوکے نیزہ پر دیکھا، کس دل سے دیکھا ہوگا، کس دل سے سلام پڑھا ہوگا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اسی لیے تو امام نے سلام پڑھنے کے بعد پھوپھی زینب سے ایک جملہ کہا، پھوپھی اماں کیا دنیا میں کوئی بیٹا ہے جس نے اپنے باپ کو اس عالم میں دیکھا ہو جس عالم میں میں دیکھ رہا ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا يَوْمَ انقلب انقلبوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیں جن کے نام آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ سید اقبال حسین مرحوم ابن سید حسین مرحوم، مرحومہ فاطمہ بیگم اور عالیہ بیگم بنت حکیم عرشی صاحب مرحوم۔